بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں مبتلا ابھی بھی ٹھیک سے ہوش میں نہیں آئی تھی جب نرس نے میرے برابر میں ایک چھوٹے سے بچے کو لا کر رکھ دیا۔ رات درد سے تڑپتی میں ہسپتال آئی تھی، تب بھی میں نے بے قراری سے نرس سے پوچھا تھا، بیٹا ہے یا بیٹی؟ وہ کہنے لگی، بڑی ہی بدنصیب عورت ہو، موت کو چھو کر زندگی کی طرف واپس آئی ہو، لیکن تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا۔ کہاں ہے تمہارا شوہر اور گھر والے؟ میں بے چینی سے کہنے لگی، آپ یہ بتائیں کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا؟ حالانکہ ڈاکٹرنی نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن میں نے موہوم سی امید کے تحت بڑی آس بھری آواز میں پوچھا تھا تو کہنے لگی، بیٹی ہوئی ہے، وہ بھی پھول جیسی۔ اتنی خوبصورت بچی میں نے آج تک نہیں دیکھی، دیکھو تو صحیح کتنی گوری چٹی ہے۔ وہ مجھے خوش ہو کر میری بیٹی دکھا رہی تھی، جبکہ میں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ میرے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ نرس میری ناشکری پر حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اب میں چوتھی دفعہ ماں بنی تھی، پھر سے ایک بیٹی کی۔ کچھ مہینوں پہلے کی بات مجھے بڑی اچھی طرح یاد تھی، جب میرے شوہر نے کہا تھا کہ اگر اس بار بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے اور تیری بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ کیا بیٹیوں کی لائن لگاتی جا رہی ہے؟ میں کیا ان کا جہیز جمع کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ جب میں چوتھی دفعہ حاملہ ہوئی تو خوف کے مارے میں نے اسے بتایا ہی نہیں کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں، لیکن اس نے 7ویں مہینے والی وہ رپورٹ دیکھ لی تھی اور میرے منہ پر وہ رپورٹ دے ماری۔ کہنے لگا، میرے نصیب میں تیرے وجود سے بیٹا ہے ہی نہیں، لگتا ہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ تب میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ایسا نہ کہو، ڈاکٹر نے مجھے امید دلائی ہے کہ اس بار مجھے بیٹا ہی ہوگا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، سچ بتا، کیا اس بار ایک بیٹا آئے گا ہماری زندگی میں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، حالانکہ میں اندر سے ڈر رہی تھی، کیونکہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اور آج جب میں اکیلی ہی اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے آ گئی تھی تو بیٹی کا سن کر میری ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، پھر ایک دم سے ہی فیصلہ کر کے اٹھی۔ نرس مجھے روکتی رہ گئی، ابھی تمہیں خون کی ایک ڈرپ اور لگے گی، رک جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لیکن میں نے اس کی کوئی آواز نہ سنی، اچھی طرح کپڑے میں بچی کو لپیٹا، اسے لے کر باہر نکل آئی۔ میں اسے لے کر کسی قیمت پر گھر نہیں جاؤں گی، نہ صرف اس کی وجہ سے میری بلکہ میری تینوں دوسری بیٹیوں کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، میں مطلقہ ہو جاؤں گی اور وہ یتیم، اس لیے مجھے اسے یہیں کہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دینا چاہیے۔ اچانک ہی ایک نفرت کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی گوری چٹی رنگت، کالی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی تھی۔ میں اس سنسان راستے سے گزرتی جا رہی تھی کسی آبادی کی تلاش میں، تبھی دور مجھے یہاں ایک ہی گھر دکھائی دیا جس کے دروازے بند تھے، لیکن اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ گھر آباد ہے۔ میں نے اپنی بچی کو اس دہلیز پر چھوڑا اور خود تیز تیز دروازہ بجا کر وہاں سے دور جا کر ایک درخت کے نیچے چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اسے کون اٹھانے آتا ہے۔ اچانک ہی دروازہ کھلا تھا، ایک لمبا چوڑا سفید رنگ کا لباس پہنے آدمی باہر آیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کی شکل تو نہیں دیکھ سکی، لیکن اس نے بچی کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور پھر اندر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اب میں اپنے گھر جا رہی تھی، نہ جانے آگے میری قسمت مجھے کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ میرا نام زوبیہ ہے، میں ایک شادی شدہ 28 سالہ عورت تھی۔ میری پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں۔ میری ازدواجی زندگی انتہائی بری گزر رہی تھی۔ وجہ میرا شوہر تھا، جو انتہائی جھگڑالو اور بد فطرت انسان تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، مزدوری کے طور پر۔ ایک چھوٹا سا کمرے کا مکان تھا، اسی میں نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی۔ جب لگاتار میں نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، ان بیٹیوں کا جہیز جمع کرنے میں میری ساری زندگی گزر جائے گی، لیکن کبھی سکھ کا نصیب نہیں آئے گا۔ تجھ جیسی عورت کو اپنی زندگی میں رکھ کر میں نے سب سے بڑی غلطی کی۔ میں اس کی بات پر سر جھکا کر رو دیتی۔ جب چوتھی بار حاملہ ہوئی تو خوف کے مارے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں اکیلی ہی بچی کو پیدا کرنے کے لیے ہسپتال چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شوہر سے کہہ دوں گی کہ میں نے مردہ بچی کو جنم دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس بات سے میری بچت ہو جائے اور وہ مجھے طلاق نہ دے چوتھی بچی کا سن کر۔ اسی خوف کے تحت میں نے اس بچی کو ایک غیر خاندان کی دہلیز پر چھوڑ دیا تھا۔
اب میں گھر آ گئی تھی۔ میرا شوہر بھی گھر پر تھا جبکہ میری تینوں بیٹیاں رو رہی تھیں۔ پھر میں نے اسی حالت میں کھانا بنایا، حالانکہ میرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی، جبکہ میرا شوہر بار بار پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں گئی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرے تکلیف ہو رہی تھی اور میں ہسپتال میں بچہ پیدا کرنے گئی تھی تو یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہاں ہے بچہ؟ تو میں کہنے لگی بیٹی ہوئی تھی وہ بھی مردہ، میں نے اسے خود ہی دفنا دیا۔ یہ سن کر وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ اسے بیٹی کے مرنے کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ ظاہر ہے اسے بیٹیوں سے نفرت جو ہو گئی تھی۔ اب وقت تیزی سے گزرنے لگا، میں بھی بھول گئی تھی کہ میری چوتھی بیٹی بھی تھی۔ ہاں، بس اپنا گھر بچانے کے لیے میں نے مزید بچے نہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب خدا دیتا ہے تو پھر کسی بھی صورت اس روح کو دنیا میں بھیج ہی دیتا ہے۔ اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا جب پورے 4 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ایک بار پھر سے حاملہ ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا اب مجھے بچے نہیں چاہیے، تم نے اسے کیوں پیدا کیا؟ گھر کا حال دیکھو، کھانے کو پیسہ نہیں اور تم بچے پہ بچہ پیدا کرتی جا رہی ہو۔ میں دل میں سوچتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنا آپریشن کروا لیتی، ہمیشہ کے لیے بچہ پیدا کرنے سے جان ہی چھوٹ جاتی، لیکن اب تو میں حاملہ ہو چکی تھی، اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن شاید یہ میری خوش نصیبی تھی۔ جب مجھے 6واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹرنی نے مجھے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، اب آپ ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہیں۔ اس دن میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ میری تینوں بیٹیاں بھی حیران تھیں۔ وہ کہنے لگیں امی، کیا آپ کو ہمارے پیدا ہونے پر خوشی نہیں ہوئی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی نہیں، میرا بیٹا اس دنیا میں آ جائے گا تو میری ساری زندگی سنور جائے گی۔ اور پھر 3 مہینے بعد ہی میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ میں اور میرا شوہر بہت خوش تھے، لیکن جب 3 مہینے بعد اچانک ہی بچہ بیمار اور کمزور پڑنے لگا تو ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ ہم اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کہنے لگا آپ کا بچہ خون کی کمی کا شکار ہے، اس کا خون ہر مہینے تبدیل ہوگا، تب جا کر یہ بچہ جی سکے گا۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس میں بچہ اپنے خون میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کے خون کی تبدیلی ضروری تھی۔ یہ سن کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا اور وہ بھی اتنی بڑی بیماری کا شکار ہوگا۔ پھر ڈاکٹر کہنے لگا آپ کے بچے کا خون بھی ایسا ہے جو عام طور پر دستیاب نہیں، یہ بہت مہنگا خون ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی خون ڈونیٹ کرنے والا مل جائے جس سے آپ کے بیٹے کی زندگی بچائی جا سکے۔ اب ہم دن رات دعائیں کر رہے تھے کہ کوئی تو ایسا ہو جو ہمارے بچے کی زندگی بچا لے، بدلے میں اپنا خون دے کر۔ ہم بہت مایوس ہو گئے تھے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ایسا کوئی انسان نہیں ملا۔ اس رات ہم ہسپتال میں لے کر اپنے بچے کو بیٹھے تھے۔ جب رات کو ڈاکٹر کہنے لگا ہسپتال میں ایک بچی آئی تھی کل، اس کا خون آپ کے بیٹے سے میچ ہو گیا ہے۔ وہ بچی بہت ہی خوبصورت تھی اور موٹی تازی بھی، اس لیے وہ آپ کے بیٹے کو خون دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ مبارک ہو، اب اسے 3 مہینے کے لیے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، لیکن یاد رکھنا 3 مہینے بعد پھر اسے خون کی ضرورت ہوگی۔ میں حیران تھی کہ وہ لڑکی کون تھی جو میرے بیٹے کو خون دینے آئی تھی، لیکن میں تو بس اس بات پر خوش تھی کہ میرے بیٹے کی زندگی بڑھ گئی۔ یوں میں اسے لے کر واپس گھر آ گئی۔ پھر تو جیسے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کئی دفعہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ لڑکی کون ہے، لیکن وہ یہی کہتے کہ وہ ایک عام سی لڑکی ہے اور وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی، کسی لمبے چوڑے آدمی کے ساتھ آتی ہے اور آپ کے بچے کو خون دے کر چلی جاتی ہے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، لیکن نہ اس کے نام کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کی شناخت کا۔ بس جیسے تیسے کر کے میری زندگی گزر رہی تھی۔ اب میرا شوہر بھی بیٹے کی پیدائش کے بعد کافی بدل گیا تھا۔ وہ میرا خیال بھی رکھنے لگا تھا اور میری بیٹیوں کا بھی، لیکن بس مجھے اسی بات کا دکھ تھا کہ میں نے اپنی ایک بیٹی ایک پرائی دہلیز پر چھوڑ دی تھی، جو نہ جانے زندہ بھی ہوگی یا مر گئی ہوگی۔ پھر وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا 12 سال کا ہو گیا، اور جبکہ میری تینوں بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں، لیکن اس دوران میرا شوہر بیمار رہنے لگا تھا اور گھر کی یہ حالت تھی کہ گھر میں فاقے ہونے لگے تھے۔ ایک وقت کھانے کو ہوتا تو دوسرے وقت کھانے کو ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن میرا بیٹا پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب اسے خون کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی کمزوری دور ہو چکی تھی،
لیکن وہ باقی بچوں کی نسبت ذرا کمزور تھا۔ اسکول تو جاتا تھا لیکن پڑھائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بہت جلدی تھک جاتا تھا۔ اسے اچھی خوراک کی ضرورت تھی، لیکن میں اس کے لیے وہ خوراک کہاں سے لاتی، کیونکہ میرے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک بے بسی کی حالت میں میں اپنی زندگی گزار رہی تھی جب ایک دن بڑی بیٹی کہنے لگی، اماں میں کہیں کام ڈھونڈنے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی کام مل جائے تو گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ابا بھی بیمار رہنے لگا ہے اور تو بھائی کی وجہ سے دن رات پریشان رہتی ہے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹی، جا دیکھ کہیں کام کا آسرا ہو تو 4 پیسے ہی ہاتھ آ جائیں گے۔ اب وہ فیکٹریوں میں ایک محلے کی لڑکی کے ساتھ کام مانگنے گئی، لیکن وہاں پر پڑھی لکھی لڑکیوں کو رکھتے تھے جبکہ میری بیٹی تو ان پڑھ تھی۔ وہ بڑی مایوس نظر آ رہی تھی، کہنے لگی، اماں کہیں بھی کام نہیں ملا، میں کسی بنگلے وغیرہ میں کام ڈھونڈ لوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مجھے کام مل جائے۔ اگلے دن وہ بنگلے کوٹھیوں کی طرف کام ڈھونڈنے گئی، لیکن کسی نے بھی اسے نہیں رکھا۔ ٹوٹی ہوئی چپل، پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر سب نے ہی اسے کام دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی اور آج کل تو صاف ستھری لڑکیوں کو کام پر رکھتے تھے۔ 3 دن تک وہ مایوسی کی حالت میں سڑک پر پھرتی رہی، لیکن ایک دن جب گھر واپس آئی تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، آج تو مجھے ایک بہت بڑے بنگلے میں کام مل گیا ہے، وہاں کا مالک بہت اچھا ہے۔ اماں وہاں ایک جوان لڑکی بھی رہتی ہے جو بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہے۔ مالک کا کہنا ہے کہ میں شام ہونے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤں صفائی ستھرائی کر کے۔ میں کہنے لگی، بیٹا اپنے کام سے کام رکھنا، تنخواہ بھی اچھی ہے اس لیے دل لگا کر کام کرنا۔ یوں میری ہدایت پر وہ وہاں کام کرنے جانے لگی، لیکن ایک دن واپس آئی تو بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، وہاں کا مالک بڑا عجیب و غریب ہے، روزانہ اپنی بیٹی کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اماں آج میں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کی شکل بالکل آپ سے ملتی ہے اور کنزا سے، وہ بالکل کنزا کی طرح دکھتی ہے۔ وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی کا نام لے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ میں اسے کہنے لگی، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تو نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا ہے نا؟ اس لڑکی کی عمر کتنی ہوگی؟ تو وہ کہنے لگی، یہی کوئی 17-18 سال، بہت چھوٹی اور کم عمر معصوم سی ہے، لیکن ہر وقت ڈری رہتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مالک کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ اب میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ماضی یوں لوٹ کر میرے سامنے آ جائے گا۔ میرا شوہر جو ہر وقت بیمار رہتا تھا، ایک دن میں اپنی بیٹی سے کہنے لگی، تو گھر پر رہ، میں تیری جگہ کام پر جاتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی کہ مالک غصہ کرے گا۔ میں کہنے لگی، نہیں، میں اسے بہانہ بنا دوں گی کہ تو بیمار ہے۔ اب میں صرف اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس بنگلے میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اس سے پورا ایڈریس لے لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس ایڈریس پر پہنچی تو حیران رہ گئی، وہاں تو کسی بنگلے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، سوائے خاردار جھاڑیوں اور سنسان سڑک کے کچھ بھی یہاں پر نہیں تھا۔ میں بار بار اس پتے کو یاد کر رہی تھی، اس نے مجھے یہیں کا پتہ بتایا تھا، کیونکہ اس سے آگے بنگلے کوٹھی کا راستہ ختم ہو جاتا تھا اور ایک اچھی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں پر دور دور تک کسی بنگلے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جبکہ اس نے بتایا تھا کہ لال اینٹوں سے بنا ہوا وہ خوبصورت بنگلہ ہے جس میں بالکل ویسی لڑکی رہتی ہے جو میری ہم شکل ہے یا پھر میری چھوٹی بیٹی جیسی، اور مجھے یقین تھا کہ ہو نہ ہو وہ میری ہی بیٹی ہے جسے میں پچھلے 18 سال پہلے ایک دہلیز پر چھوڑ آئی تھی۔ پھر میں گھر چلی آئی، مایوسی سے اپنی بیٹی سے کہنے لگی، وہاں تو کوئی بنگلہ نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اماں تو غلط راستے پر چلی گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تو پتہ بھول گئی ہو۔ دوسرے دن وہ پھر کام پر گئی اور کہنے لگی، آج تو مالک نے مجھے تنخواہ دی ہے، یہ دیکھ اماں میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے میرے پیسے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، مالک نے تو تھوڑے سے پیسے دیے تھے، لیکن اس لڑکی نے بڑی مہربانی کی، اس نے مجھے چپکے سے مالک کی نظر بچا کر کچھ زیادہ ہی رقم تھما دی۔ وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ لڑکی آخر ہے کون؟ میں اس سے کہنے لگی کہ وہ لڑکی کسی تکلیف میں تو نہیں؟ کہنے لگی، ہاں، اس کے چہرے پر ہر وقت اداسی تو رہتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی اذیت میں مبتلا ہو، لیکن کبھی کبھی خوش بھی نظر آتی ہے، مالک کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہے۔ اب میری بیٹی نورین ہر وقت اس کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہتی تھی،
لیکن وہاں کام کرنے سے اسے بہت فائدہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ہانڈی پک رہی تھی، ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے، اور تو اور میں اپنے بیٹے کے لیے تھوڑا بہت فروٹ بھی لے آتی تھی، کیونکہ اسے اچھی صحت کے لیے پھلوں کی بہت ضرورت تھی۔ لیکن ایک دن نورین واپس آئی تو اس کی شکل بہت زیادہ اڑی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہنے لگی، اماں آج تو اس بنگلے کا راز پتہ چل گیا ہے، اس لڑکی کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ ہاں اماں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مالک اس لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ آج رات تجھے سردار کو خوش کرنا ہے، یاد رکھنا اگر سردار کو خوش نہیں کیا تو تجھے اسی تہہ خانے میں بند کر دوں گا، وہ بھی 3 راتوں کے لیے۔ اماں تو خود ہی سوچ اس بات کا مطلب کیا ہے، نہ جانے رات کو وہاں پر کیا تماشا ہوتا ہے، جبھی تو وہ مالک رات ہونے سے پہلے مجھے بھیج دیتا ہے۔ یہ سن کر میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں اس سے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ نورین، مجھے بھی صبح ساتھ لے کر چلنا، میں بھی اس بنگلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، تو میرے ساتھ ہی چلنا۔ پھر آج وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ اس دن بھی تو میں اسی راستے سے آئی تھی، لیکن تب تو مجھے یہاں کوئی بنگلہ نہ ملا، اور اب لال اینٹوں والا یہ خوبصورت بنگلہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی گیٹ پر آئی تو اچانک ہی ایک لمبے چوڑے خوفناک آنکھوں والے شخص نے دروازہ کھولا تھا۔ پھر وہ نورین سے کہنے لگا، لڑکی یہ کون ہے؟ کسی انجان شخص کو بنگلے کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر میں مایوس ہو گئی تھی۔ نورین کہنے لگی، اماں تو جا، ورنہ میری نوکری بھی چلی جائے گی۔ اس نے مجھے واپس بھیج دیا تھا۔ جبکہ میں مایوس قدموں سے واپس چلی گئی، لیکن اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا، کیا ہوا اگر اس نے مجھے بنگلے میں اندر نہیں آنے دیا؟ میں یہیں کسی درخت کے پیچھے چھپ کر رات کا انتظار کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ لڑکی کون ہے جو بالکل میری ہم شکل ہے، کہیں وہ میری بچھڑی ہوئی بیٹی تو نہیں۔ یہی آس مجھے یہاں پر روکے ہوئے تھی۔ پھر میں اس درخت کے پیچھے چھپ گئی جو بالکل اس بنگلے کے سامنے تھا۔ کوئی بھی مجھے یہاں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک بھیانک آواز سنائی تھی، تم گئی نہیں یہاں سے؟ میں دھک سے رہ گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ بنگلے کا مالک خوفناک چہرے والا آدمی تھا جو مجھے اپنی غصے بھری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جی میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی، تمہاری بیٹی شام کو گھر آ جاتی ہے، اب چلی جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو میرے بارے میں جاسوسی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ باقاعدہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ اب میں روتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ بیٹی دیکھنے کی آس میں میرا دل بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آج سے 18 سال پہلے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا نہ ہوئی، تو اچانک سے یہ کیا ہوا ہے؟ کاش میں اتنی ظالم نہ بنتی جو اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، تبھی تو رہ رہ کر مجھے اس کا خیال آ رہا ہے۔ آخر کو اس کو میں نے ہی تو جنم دیا تھا۔ اب میں بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ پھر میرا بیٹا بھی کہنے لگا، امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی چپ چپ رہنے لگی ہیں؟ لیکن میں نے اپنا راز کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ اپنی بڑی بیٹی کو بھی نہیں۔ لیکن ہر روز وہ آتی تو میں اس سے اس لڑکی کے بارے میں ہی پوچھتی رہتی۔ وہ کہنے لگی، اس کا نام نوشابہ ہے امی، وہ سچ میں ہی لڑکی بہت خوبصورت ہے، اور چھپ چھپ کر مجھ سے باتیں کرتی ہے تو بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک ظالم انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ کہنے کو تو میرا باپ ہے، لیکن یہ باپ کے روپ میں شیطان ہے۔ ہر رات مجھے بڑی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ اذیت کیا ہے اس نے یہ تو نہیں بتایا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ضرور وہ آدمی اس سے کوئی غلط کام لیتا ہے۔ لیکن اس بنگلے میں کام کرنے سے ہمارے پورے گھر کو بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ مالک اچھی خاصی تنخواہ دے رہا تھا، اوپر سے وہ لڑکی بھی چپ کے میری بیٹی کی مدد کر دیتی۔ یوں ہمارے گھر کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے۔ میرے شوہر کا علاج ہو رہا تھا، اور میں نورین اور شبانہ کا جہیز جمع کر رہی تھی۔ پھر ایک کنزا رہ جاتی، لیکن میری چوتھی بیٹی جو نہ جانے کہاں تھی۔ مجھے شک تھا کہ ہو نہ ہو نورین جس بنگلے میں کام کرنے جاتی ہے وہیں پر میری بیٹی ہے، لیکن وہاں مجھے کوئی جانے بھی تو نہیں دیتا، اور اگر زبردستی وہاں جاؤں گی تو وہ مالک ہم پر مہربانی کرنا بند کر دے گا اور نورین کو کام سے نکال دے گا۔ بس یہی سوچ کر میں اپنے قدم روک لیتی تھی۔ پھر ایک دن میں نورین سے کہنے لگی،
میں تم دونوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں. تمہارا ابا بھی یہی کہتا ہے. اب تم کام چھوڑ دو. لیکن اماں میں ابھی کام نہیں چھوڑ سکتی. ابھی تو مجھے گھر کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. آپ کنزا اور شبانہ کی شادی کر دیں. میں اس کی سمجھداری پر حیران رہ گئی تھی. وہ کہنے لگی مجھے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ پورے گھر کے بارے میں سوچنا ہے. چھوٹا بھائی بیمار رہتا ہے. ہر مہینے اس کی مہنگی دوائی آتی ہے. ابا معذور ہے. ایسے میں بھلا کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ یوں میں نے اس کی بات مان کر شبانہ اور کنزا کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. پھر میں اسے کہنے لگی کہ اپنے مالک سے کہنا ہماری تھوڑی مدد کر دے کیونکہ تمہاری بہنوں کی شادی ہے. اچھا ہے تھوڑا ان کے لیے جہیز بنا دوں گی. پھر وہ ایک رات واپس آئی تو کہنے لگی مالک نے تو مدد نہیں کی لیکن نوشابہ نے مدد کی ہے کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ مالک وہ چیز نہیں دے گا جو تمہیں میں دے سکتی ہوں. اس نے مجھے اپنے زیورات دیے ہیں اماں. میں کس منہ سے اس کا شکریہ ادا کروں؟ میں نے جیسے ہی وہ زیورات دیکھے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں کہنے لگی اتنے قیمتی زیورات اس نے ایسے ہی دے دیے؟ وہ لڑکی ٹھیک تو ہے نا؟ نورین کہنے لگی اماں اس کے پاس تو ایسے بہت سے زیورات ہیں. وہ بہت امیر ہے اماں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اب میں حیران تھی کہ آخر وہ ساری دولت انہوں نے کیسے جمع کی ہوگی. کہیں وہ اس لڑکی سے کوئی غلط کام تو نہیں لے رہے. یوں میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی جبکہ نورین وہیں کام پر جا رہی تھی. لیکن ایک رات اسے بہت دیر ہو گئی. میں پریشان ہو گئی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی کیونکہ وہ مغرب سے پہلے ہی کام سے لوٹ آتی تھی. لیکن اب رات کے 8 بج رہے تھے. ایسے میں پاگلوں کی طرح اس بنگلے کی طرف چلی آئی تھی لیکن میرے زمین آسمان ایک ہو گئے تھے کیونکہ وہ بنگلہ میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا تھا. میں اپنا دل تھامے کھڑی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی کہاں چلی گئی اور وہ بنگلہ کہاں ہے؟ میں پاگلوں کی طرح اس کھوج کو لگانے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی. تبھی ایک آدمی وہاں سے گزرا. میں کہنے لگی یہاں پر ایک لال اینٹوں والا بنگلہ ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا. پھر کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو؟ کون سا بنگلہ؟ ارے اس سنسان راستے پر کس نے اپنا بنگلہ بنانا ہے؟ یہ جنات بھوت پریت کا راستہ ہے. یہاں سے دور ایک گھاٹی ہے جہاں پر جنات کی بستی ہے. جس طرح انسانوں کی بستی ہوتی ہے ایسے ہی ان کی بھی ایک بستی ہے. ان کی بھی شادی ہوتی ہے تو شہنائیوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگوں کا ہجوم بھی دکھائی دیتا ہے. لیکن رات کے وقت تو کوئی یہاں سے گزرتا بھی نہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں سے اکثر جنات کا گزر ہوتا ہے. اگر کوئی ان کے راستے میں آ جائے تو سمجھ لو موت اس کا منہ کھولے کھڑی ہے. اس نے تو خوفناک انکشاف کیا تھا جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی. پھر وہ کہنے لگا اب جلدی چلی جاؤ بی بی، گھر جاؤ. اس راستے پر زیادہ دیر تک کھڑے ہونا مناسب نہیں. نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. میں روتے ہوئے پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان میں موسیقی کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی ہلکا ہلکا ساز چھیڑ رہا ہو. میں حیران تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اسی آواز کا کھوج لگاتی میں بہت آگے آ گئی تھی. تبھی میری نظر سامنے کے منظر پر پڑی اور میں بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سامنے ہی وہ لال اینٹوں والا خوبصورت بنگلہ تھا لیکن یہاں پر بے پناہ لوگوں کا رش تھا اور اس ہجوم میں مجھے اپنی بیٹی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. میں پاگلوں کی طرح اس بنگلے کی طرف بھاگی تھی. جیسے ہی میں نے گیٹ پر قدم رکھا تو اچانک مجھے ایک بھاری آواز سنائی دی. رک جاؤ وہیں پر، خبردار جو آگے بڑھنے کی کوشش کی تو. میں نے پلٹ کر دیکھا. سامنے ہی وہ خوفناک آنکھوں والا مالک کھڑا تھا. میں اپنی بیٹی کو لینے آئی ہوں. میں گھبرائی ہوئی آواز میں اسے کہنے لگی ہاں لے کر چلی جانا اسے، لیکن پہلے اسے اس کی سزا تو ملنے دو جو اس نے کام کیا ہے. کیا کیا ہے میری بیٹی نے؟ میں گھبرا کر اس مالک سے کہنے لگی تمہاری بیٹی نے میری بیٹی کو ورغلا کر اسے یہاں سے بھاگنے کا مشورہ دیا. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے اسے تہ خانے میں بند کر دیا ہے. وہ تہ خانہ جو سب کو موت کی صدا لگاتا ہے. وہ 3 دن تک اس میں بند رہے گی تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. آخر اس نے میری پیٹھ میں وار کیوں کیا؟ اب وہ گھورتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. تب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو. وہ نادان ہے. میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. آئندہ وہ اس بنگلے کی طرف دیکھے گی بھی نہیں. لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا 3 دن بعد تو مطلب 3 دن بعد. اس سے پہلے یہاں قدم بھی نہ رکھنا.
اب جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو میرے بنگلے کے بارے میں کسی کو بتایا بھی تو 3 دن بعد آ کر اپنی بیٹی کو لے جانا۔ وہ مجھے یہاں سے جانے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ میں پوری طرح بے بس ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ایک انتہائی ظالم انسان ہے۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہے۔ اب ایک طرف تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، تو دوسری طرف اپنی بڑی بیٹی کے لیے پریشان تھی، جس نے اپنی زندگی میں بہت سی قربانیاں دی تھیں اور آج کس قدر پریشانی کی حالت میں اس تہہ خانے میں بند ہوگی۔ پورے 3 دن تک میں بے قراری سے پھرتی رہی۔ یہ 3 دن میرے لیے 3 صدی کے برابر ہو گئے تھے۔ پھر آخر کار میں نے ہمت کی اور چوتھی رات میں وہاں جا پہنچی۔ خوف کے مارے میری حالت بری تھی۔ میں اس بنگلے کی دہلیز پر کھڑی تھی کہ اچانک ہی اس بنگلے کا دروازہ کھلا اور میری بیٹی نورین باہر آئی تھی، لیکن اس کے بکھرے بال اور بخار میں تڑپتا وجود دیکھ کر میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ بچی تھی۔ مجھے اس ظالم انسان پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں عزم کیا کہ میں اس سے اپنی بیٹی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ پھر اسے سہارا دے کر میں گھر چلی آئی تھی۔ 2 دن بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی تو میں اسے کہنے لگی، تو نے کیا کیا تھا آخر؟ تیرا مالک تجھ سے ناراض کیوں ہوا؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، امی میں تو بس اپنی بہن کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے جسم میں گویا جان ہی نہ رہی۔ میں بے بسی سے اسے کہنے لگی، نورین یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، امی میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ آپ نے اپنی ایک بیٹی ایک گھر کے سامنے چھوڑ دی تھی، وہ بھی نوزائیدہ، صرف چند گھنٹے کی پیدا کی ہوئی بیٹی۔ کوئی عورت بھلا اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے اس پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا، اگر اسے کسی انسان کی دہلیز پر چھوڑتی تو شاید اس کے ساتھ اتنا برا نہ ہوتا، لیکن آپ نے اسے جنات کی دہلیز پر چھوڑا۔ وہ ایک جن ذات کا گھر تھا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہے تو وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں امی، وہ ایک جن ذات ہے جس کے گھر میں اتنے مہینوں سے کام کر رہی ہوں، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن ہے، کیونکہ مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے ایک عمل کر کے مجھے اس بنگلے کی طرف بلایا تھا جو صرف مجھے دکھائی دیتا ہے اور کسی کو نہیں، اور میری وجہ سے آپ کو، کیونکہ وہ لڑکی جنات کے ساتھ رہ کر بہت سے عمل کرنا سیکھ گئی ہے۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پر موجود وہ جنات اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا اماں کہ وہ جنات اسے روزانہ اپنے سامنے ایک رقاصہ بنا دیتے ہیں، ایک طوائف۔ وہ انہیں ناچ ناچ کر دکھاتی ہے، انہیں خوش کرتی ہے، اور یہ سب کروانے والا وہ جن ذات ہے جس نے اسے پالا ہے۔ میں شدید الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی، دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ پھر میری بیٹی کہنے لگی، میں بھی تو اسے یہی کہنے والی تھی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، کیونکہ میں اسے اتنی اذیت بھری زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہاں کے جنات بہت خوفناک ہیں، اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ اتنے سالوں سے وہ ایک مشکل زندگی گزار رہی ہے، یہاں پر دولت، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہاں اسے آزادی نہیں ہے، اسے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنے دیا جاتا۔ وہ انسانوں سے بات کرنے کے لیے ترستی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ میری بہن ہے تو اس نے بتایا کہ اسے بھی یہ بات کچھ سال پہلے پتہ چلی۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو ایک دن اس نے اسی جن ذات کی باتیں سن لی تھیں جو وہ کسی سے کر رہا تھا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک انسانی لڑکی ہے اور اسے ایک عورت نے ہمارے گھر کی دہلیز پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے عمل کر کے پتہ لگایا کہ اس کی ماں کون تھی۔ اسے پتہ چل گیا کہ آپ ہی اس کی ماں ہے اور میں اس کی بہن، تبھی تو اس نے مجھے وہاں بلوایا۔ لیکن جن ذات نے اسے جوان ضرور کیا ہے، لیکن وہ اس لڑکی کے ذریعے اپنی طاقتوں میں اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جس بھی سردار کو خوش کرتی ہے، سردار ایک طاقت اس جن ذات کو دے کر چلا جاتا ہے۔ یوں وہ اس کے لیے طاقت کا خزانہ بن گئی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اسے آزاد نہیں کرے گا۔ اس دن میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن جن ذات نے میری ساری باتیں سن لی۔ اس نے مجھے خوفناک تہہ خانے میں بند کر دیا۔ پوری رات مجھے وہاں پر موجود وہ خوفناک مخلوق ڈراتی رہی۔ یہ 3 دن جیسے میں نے گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ آج کے بعد تم کبھی میرے بنگلے میں نہیں آؤ گی۔ نورین مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو، کچھ بھی ہو میں اپنی بیٹی کو ضرور اپنے پاس لے کر آؤں گی، یہ ایک ماں کا وعدہ ہے۔
میں اپنی بیٹی کو وہاں ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے تو تمہارے باپ کے خوف سے اسے اس دہلیز پر چھوڑا تھا، ورنہ کوئی ماں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن آج دیکھو میرے ویسے کے ویسے حالات ہیں۔ خدا نے مجھے بیٹا ضرور دیا، لیکن اس بیٹے کی وجہ سے بھی زندگی بھر میں پریشان رہی۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناشکری کرتا ہے، شاید اس کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ اب ہم دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے، لیکن چونکہ شبانہ اور کنزا کی شادیوں کا سارا بندوبست ہو گیا تھا، اس لیے میں ان کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ سادگی سے ہی صحیح، لیکن میں جلد سے جلد انہیں رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر ان کی شادی ہونے لگی، لیکن شادی سے ایک رات پہلے میں نے کسی لڑکی کو چادر میں لپٹے اس گھر کی دہلیز پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں اسے آواز دے کر اندر بلانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ بت کی طرح بالکل ساکت کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی، اچانک ہی وہ وہاں سے دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑے ایک لال رنگ کے باکس پر پڑی۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو ڈھیر سارے زیورات موجود تھے۔ وہ لڑکی کون تھی آخر، اور یہ زیورات کیوں دے کر گئی ہے؟ پھر میں نے اپنی بیٹی نورین سے کہا کہ یہ زیورات کسی نے ہمارے گھر کی دہلیز پر رکھے ہیں۔ وہ ان زیورات کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کہنے لگی، امی یہ کسی اور کے نہیں بلکہ اسی کے ہیں جو میری بہن ہے نوشابہ۔ اسی نے یہ زیورات گھر کی دہلیز پر رکھے ہیں، صرف ہماری مدد کرنے کے لیے۔ اب میں حیران تھی کہ ایک لڑکی جو خود بے بسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے، وہ اپنی ماں اور بہنوں کی مدد کرنے بھی آئی ہے۔ کاش کوئی ایسا حل نکلے کہ میری بیٹی ان جنات کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ اب دونوں بیٹیوں کی شادی تو خیر عافیت سے ہو گئی تھی، لیکن مجھے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ نورین بھی خاموش خاموش سی رہنے لگی تھی۔ وہ گھر پر ہی رہتی تھی، لیکن ایک دن نہ جانے مجھے کیا ہوا، مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی یاد اس قدر شدت سے آئی کہ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی ہوئی وہیں پر چلی آئی جہاں پر وہ لال اینٹوں والا بنگلہ بنا ہوا تھا، لیکن اب یہاں پر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس جن ذات نے اسے میری نگاہوں کے سامنے سے غائب کر دیا ہے۔ میں بے بسی کی حالت میں روتی روتی وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے دیکھا ایک سفید نورانی چہرے والا بوڑھا آدمی میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں روتے روتے اسے کہنے لگی، میں بہت تکلیف میں ہوں بابا، میری مدد کرو۔ تو وہ کہنے لگا، کیسی مدد چاہیے تجھے؟ میری بیٹی جنات کے قبضے میں ہے، میں اسے آزاد کروانا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے آزاد کروا لے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کیا آپ اس سب کے بارے میں جانتے ہیں؟ اب میں حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، کیونکہ میں بھی انہی جنات کے قبیلے سے ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں سے دور ایک گھاٹی کے پیچھے ایک جنات کی بستی ہے، وہاں پر ان جنات کے درمیان ایک انسانی لڑکی بھی رہتی ہے جس پر ایک جن ذات کا قبضہ ہے، کیونکہ اس جن ذات کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کو ایک عورت نے اپنی خوشی سے اس جن ذات کے حوالے کیا ہے۔ جب تو نے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی دی ہے تو پھر کیوں رو رہی ہے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، نہیں بابا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ میں نے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی نہیں دی، بلکہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ میں نے خوف کے تحت اسے ایک دہلیز پر چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی دہلیز ہوگی۔ آپ کسی طرح میری مدد کرو، مجھے میری بیٹی واپس دلا دو۔ تبھی وہ درویش بابا کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ تیری کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، لیکن تیری مدد شہنشاہ جنات کرے گا، جو اس جن ذات سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس بوڑھے جن ذات کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، شہنشاہ جنات تیری ضرور فریاد سنے گا، آؤ میرے ساتھ۔ لیکن بابا، اگر اس جن ذات نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے اسی تہہ خانے میں بند کر دے گا جس میں اس نے میری بیٹی کو بند کیا تھا۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، میں تجھ پر ایک ایسا عمل کروں گا جس سے تو کسی کو بھی دکھائی نہیں دے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میں اس سے عمر میں زیادہ ہوں تو میرا تجربہ بھی کہیں زیادہ ہے، اس لیے تجھے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں خوشی خوشی اس بوڑھے جن ذات کے ساتھ اس جنات کی بستی میں جا رہی تھی، بے خوف و خطر ہو کر، اس لیے کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لانا چاہتی تھی۔
میں دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح میری بیٹی میرے پاس واپس آ جائے۔ نہ جانے اس نے اپنے 18 سال کیسے گزارے ہوں گے۔ میں نے دیکھا یہ ایک خوفناک راستہ تھا۔ یہاں پر کبھی زندگی میں نے قدم نہیں رکھا تھا۔ یہاں پر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن میں چلتی جا رہی تھی ایسی اجڑی ہوئی حالت میں۔ آخر میں جنات کی بستی میں پہنچ گئی، لیکن یہاں قدم قدم پر خوفناک چہرے والی جن ذاتیاں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی راستے میں روک کر پوچھتی کہ ہماری بستی میں کیا لینے آئی ہے۔ میں کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ایسا کرنے سے اس بوڑھے جن ذات نے منع کیا تھا۔ بالآخر میں شہنشاہ جنات کے محل میں پہنچ گئی تھی، وہ بھی اس بوڑھے جن ذات کے ساتھ۔ جیسے ہی میں نے وہاں کی شان و شوکت دیکھی تو حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ بوڑھا کہنے لگا، یہ آپ کے سامنے فریاد لے کر آئی ہے، انسانوں کی دنیا کی ستائی ہوئی عورت ہے۔ اسے ستانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہی بستی کا ایک جن زاد ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات غضبناک ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کس نے اتنی جرت کی کہ انسانوں کی دنیا میں دخل اندازی کرے؟ تبھی وہ بوڑھا جن زاد کہنے لگا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جنات کی بستی میں انسانی لڑکی کا کیا کام؟ یہ اسی لڑکی کی ماں ہے جس کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کو زبردستی اس جن زاد نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ آپ اس پر مہربانی کریں اور اس کی بیٹی اس کے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی مرضی سے اس لڑکی کو ہماری بستی میں نہیں چھوڑا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور روتے روتے اسے پوری داستان سنا دی۔ میں کہنے لگی، تب میں ایک مجبور عورت تھی، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میرا گھر اجڑ جائے گا، لیکن یہ نہ سوچا کہ میری بیٹی کی زندگی اجڑ جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے ایک پرائی دہلیز پر چھوڑ دیا، اور شاید میری یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج میں اپنی ساری غلطی مان رہی تھی۔ تبھی وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، اس لڑکی کو اور اسی جن ذات کو ہمارے محل میں حاضر کیا جائے، ابھی اور اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ تبھی آنن فانن پوری بستی کے جنات اس محل میں جمع ہو گئے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا سامنے سے چلتی ہوئی کالے دوپٹے میں لپٹی میری بیٹی بھی آ رہی تھی، جو بے انتہا خوبصورت تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں اسے پیاسی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ممتا بالکل ہی بےتاب ہو گئی تھی اسے چومنے کے لیے، اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے، جبکہ وہ نظر جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی شہنشاہ جنات کہنے لگا، لڑکی، کیا یہی تمہاری ماں ہے؟ تبھی میری بیٹی نے مجھے دیکھا تھا، پھر آنسو بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی شہنشاہ جنات، یہی میری ماں ہے۔ میں پھر بھی خوش نصیب ہوں کہ آج تک اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس نے مجھے دفنا دیا ہے ایک قبرستان میں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہو؟ تو میری بیٹی کہنے لگی، جی ہاں، کیونکہ میری ہر رات یہاں اذیت ناک ہے۔ یہ جنزاد جس نے مجھے ہر سہولت دے رکھی ہے، زندگی کی ہر آسائش سے مجھے آشنا کر رکھا ہے، لیکن صرف مجھے آزادی کی نعمت میسر نہیں۔ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، ایک آزاد پنچھی کی طرح میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں کہ مجھے واپس میری دنیا میں جانے دیا جائے جہاں سے میں آئی تھی۔ آخر کو یہ میری ماں ہے۔ میں جانتی ہوں ایک ماں کا کلیجہ اتنا سخت دل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کسی پرائی دہلیز پر چھوڑ دے۔ اس نے ایسا کسی مجبوری میں کیا ہوگا۔ میں اب فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس نے آج میری عزت رکھی، میرا مان رکھا۔ کاش کسی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، ہرگز نہیں، پچھلے 18 سالوں سے میں نے اسے پال پوس کر جوان کیا ہے، اور آج جب پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو یہ عورت آ گئی دعوے دار بن کر۔ میں ہرگز اس کی بیٹی کو اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ تبھی وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، لیکن یہ ہماری دنیا کی نہیں، انسانوں کی دنیا کی لڑکی ہے، بالآخر اسے وہیں جانا ہوگا، اس لیے ہم اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے، اور تم بھی یہ سب نہیں کرو، بلکہ اپنے کیے کی اس لڑکی سے معافی مانگو۔ وہ معصوم لڑکی جو سب کچھ برداشت کیے جا رہی تھی، مجھے آج بھی نہ پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر یہ لڑکی اور اس کی ماں مجھے حقیقت نہ بتاتی تو۔ اس لیے میں ہرگز کسی بھی لڑکی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو اپنی جن ذاتیوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، تو پھر یہ تو ایک لڑکی ہے
انسانوں کی دنیا سے آئی ہوئی، اس لیے میں اسے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے میری بیٹی کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی، لیکن اچانک ہی شہنشاہ جنات نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، تم دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہو، ایک بے بس ماں ہو، اس لیے مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جنزادی کو اشارہ کیا اور وہ ایک زیورات سے بھرا ہوا تھال لے کر آئی۔ پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اس سے تمہاری کچھ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یوں سمجھ لو کہ یہ اس لڑکی کی وجہ سے میں نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ یہ لڑکی انتہائی معصوم اور مظلوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت خوش رہے۔ آئندہ بھی اس کی خوشیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہماری جنات کی دنیا سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس آتا جاتا رہے گا، تاکہ اسے وہاں کوئی غم، کوئی تکلیف نہ ملے۔ میں خوشی خوشی اپنی بیٹی کو واپس لے کر لوٹ آئی تھی۔ پھر اس دن ہمارے گھر میں صرف خوشیوں کا راج تھا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، میں بھی بڑا بدبخت انسان تھا جو مجھے اتنی سمجھ نہ آئی کہ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ سب خدا کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم زبردستی اس سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہی بنتا ہے۔ میں اس سے کہنے لگی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں اس بات کی خوشی کرنی چاہیے کہ میری بیٹی جو پچھلے 18 سالوں سے مجھ سے دور تھی، بالآخر وہ اپنی ماں سے مل گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔